پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر منظر عام پر آ گئے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو نے۔ جاوید بتائیے کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کی جو سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ افواج پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے ٹی ٹی پی کے خلاف دہشت گرد جو ہے ان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور یہ بات سب پر آیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 29 دسمبر کو ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا تھا، اور آپریشن میں ایک دہشت گرد کمانڈر راغب کھورے 5 دہشت گردوں کے ساتھ ہلاک ہوا۔ ان سے جو ہے وہ جو امریکن اسلحہ ہے جس میں M4 کیریبین اور AK-47 سمیت جو گولہ بارود ہے وہ برآمد کیا گیا۔ اس کے علاوہ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور کے اضلاع میں ایک کیمپوں پر حملہ کیا تھا، جبکہ 6 ستمبر 2023 کو جدید ترین امریکی ہتھیاروں سے لیس ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے چترال میں 2 فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 4 نومبر کو جو میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا دہشت گردوں نے کیا تھا، اس اسلحے میں غیر ملکی ساخت کا جو اسلحہ ہے جس میں M4 AK-47 RPG-7 اور اس کے علاوہ M16 اور کے سمیت جو اسلحہ ہے وہ وہاں پر استعمال کیا گیا، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جو ہے دہشت گردوں کے حملے میں اسی طرح کا نائٹ ویژن گوگلز اور امریکی رائفلز کا استعمال کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جاوید۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ نے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر کیا کہیں گے آپ، پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر سے منظر عام پر آ گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ بات تو اب دیکھیں بڑی کلیئر ہے کہ بھلے وہ بلوچ عسکریت پسند جماعتیں ہوں یا بھلے وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ کنٹینیوسلی اس اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ظاہری بات ہے نشانہ بن رہے ہیں۔ یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس چیز کو اہمیت دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے دہشت گردوں سے لڑتا رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت گرد گروپوں کے پاس ہمارے اتحادیوں کا ہی اسلحہ چلا جائے اور وہ اسلحہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے بھی خلاف استعمال ہو، وہ اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے اس سے شہادتیں ہوں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اس خطے کے سیکیورٹی کے حوالے سے ایک کانفرنس منعقد کی جائے، ایک ڈائیلاگ کیا جائے، اور یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ ان دہشت گرد جماعتوں کو یہ جو اسلحہ پہنچ رہا ہے یہ اسلحہ کیسے پہنچا، کیا یہ اسلحہ افغان طالبان بیچ رہے ہیں، کیا یہ اسلحہ جو ٹی ٹی پی اور دہشت گرد جماعتوں نے چھینا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس طرح انسیکیور ہوئی ہے ان دہشت گرد کے پاس یہ اسلحہ جانے کے بعد۔ سو کوشچن تو بڑا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک خاموشی نظر آتی ہے، ایک انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں، ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک خاموشی نظر آتی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ بین الاقوامی دنیا کب بولے گی اس پہ۔ ظاہری بات ہے امریکہ پاکستان کا بڑا اتحادی رہا ہے دہشت گردی کی جنگ میں، ان کو اس مسئلے کو کھوج لگانے کے لیے پاکستان کا ضرور ساتھ دینا چاہیے، اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو ان دہشت گرد گروپوں سے لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی عوام کو اپنی حکومت سے پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ ایسے نہ ہو کہ افغانستان ایک سرزمین بن جائے جس میں دہشت گرد گروپوں کی آماجگاہ ہو، جہاں پہ انلیگل اسلحے کی اسمگلنگ کے حوالے سے جانا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی عوام کو پریشر ڈالنا چاہیے افغان طالبان پہ کہ وہ افغانستان کی اس طرح کی آؤٹ لک نہ بنائیں جس طرح کی آؤٹ لک اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تو اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں تو لوگ افغان طالبان کے ساتھ وہ جو کوآپریشن ہے اور جو ریکگنیشن کا سوال ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ سوال بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور پاکستان تو کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان کو بتا سکیں کہ اب وہ ایک اسٹیٹ ہے، وہ ایک گروپ یا جتھا نہیں ہے، ان کے پاس ایک ریاست ہے
دنیا ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتی ہے. چین نے وہاں پہ جو ہے وہ سفیر بھیجے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی حل کیا جائے, جتنی جلدی یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ یہ اسلحہ دہشت گرد گروپوں کے پاس کیسے آتا ہے, یہ دہشت گرد گروپ اس اسلحے کو کیسے استعمال کرتے ہیں, کون سے نیٹ ورک ہیں جو اس اسلحے کو بیچتے ہیں, کون سے نیٹ ورک اس اسلحے کو خریدتے ہیں, یہ جو سپلائی چین ہے دہشت گردی کو, جو کنٹینیوسلی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ اسلحہ کیسے پہنچتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے. دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا.